السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس سے متعلق کچھ سوالات۔ فورٹ ولیم کالج سے ریلیٹڈ سوال اکثر ایگزام میں آتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کے قیام میں اہم ترین کردار کس نے ادا کیا؟ اے لارڈ ویزل، بی لارڈ موپٹن، سی ڈاکٹر گلکرسٹ یا ڈی میر امن دہلوی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر گلکرسٹ، پرنسپل بھی تھے وہاں کے۔ سوال نمبر 2، اچھا ہم نشان لگاتے چلتے ہیں، اوکے؟ ہاں، تو اس کا صحیح جواب ہے سی ڈاکٹر گلکرسٹ۔ سوال نمبر 2، انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج کیوں قائم کیا؟ اے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازموں کو ہندوستانی زبانیں سکھانے کے لیے، بی فارسی کی حاکمیت کم کرنے کے لیے، سی ہندوستانی عوام پر حکومت کی علم دوستی و رعایا پر مول شان و شوکت فیاضی کا روپ ڈالنے کے لیے، یا تمام؟ تو یہ تمام چیزیں تھیں، اس ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی تھا، فارسی کا بھی تھا، اور ہندوستانی عوام کو بھی حکومت کرنے کے لیے یہ کالج قیام کیا گیا۔ آ جاتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر 3 پر۔ فورٹ ولیم کالج کے طلباء کو پڑھانے کے لیے کتابوں کی تیاری کیسے کی گئی؟ انگریزی کتابوں کے ترجمے کیے گئے، فارسی کتابوں کے ترجمے کیے گئے، کلاسیکل زبانوں کی مشہور اور اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، یا نئی کتابیں تیار کروائی گئیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی، کلاسیکی زبانوں کی مشہور اور اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ سوال نمبر 4، مذہبی نقطۂ نظر فورٹ ولیم کالج نے کیا کردار ادا کیا؟ اے اسلام کی تبلیغ، بی عیسائیت کی تبلیغ، سی ہندو مت سب کا پرچار اور ڈی دہریت کا دہریت کو ہوا دی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، عیسائیت کو تبلیغ دی، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 5، ہندوستان میں اردو کا پہلا چھاپا خانہ کہاں قائم کیا گیا؟ دہلی کالج، لکھنؤ یونیورسٹی، فورٹ ولیم کالج یا علی گڑھ کالج؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فورٹ ولیم کالج، آپشن سی۔ سوال نمبر 6، میر امن سے پہلے قصہ درویش کا ترجمہ کس نے کیا؟ محمد اوس زرعی، عطا حسین خان تحسین یا دونوں نے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دونوں نے، صرف ایک نے نہیں کیا، دونوں نے کیا۔ فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ اعزاز کسے حاصل ہے؟ میر امن کو، امانت علی کو، حیدر بخش کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے امانت علی کو، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ آ جاتے ہیں سوال نمبر 8 پر۔ اردو نثر کے فروغ میں کس کالج کا کردار نمایاں ہے؟ اے گورنمنٹ کالج لاہور، بی فورٹ ولیم کالج، سی اسلامیہ کالج لاہور یا ڈی علی گڑھ کالج؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کو۔ سوال نمبر 9، فورٹ ولیم کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ مئی 1802، مئی 1801، مئی 1800 یا 8 مئی 1799؟ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے 8 مئی 1800، آپشن سی۔ اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 10، فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس نے رکھی؟ للو لال جی نے، لارڈ ویزلے نے، جان گلکرسٹ نے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ لارڈ ویزلے نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ سوال نمبر 11، فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل کا نام؟ لارڈ ویزلے، جان گلکرسٹ، سر سید احمد خان،
مولانا محمد علی جوہر. تو پہلے پرنسپل جان گلکرسٹ تھے، ہم نے سب سے پہلے یہی بتایا. پھر 1800 میں برصغیر کے گورنر جنرل کون تھے؟ لارڈ ویزلے، لارڈ میکالے، لارڈ لیٹن اور لارڈ منٹو. تو اس کا صحیح جواب ہے اے، لارڈ ویزلے. ٹھیک ہے، اے، آپشن اے. فورٹ ولیم کالج کا مقصد کیا تھا؟ فارسی زبان کو فروغ، انگریزی افسروں کو اردو زبان سے روشناس کرانا، اے اور بی دونوں، یا ڈی برصغیر کے لوگوں کو اردو سے متعارف کرانا. تو اس کا صحیح جواب ہے انگریز افسروں کو اردو زبان سے روشناس کرانا. سوال نمبر 14. فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کس شہر میں رکھی گئی؟ اے لاہور، بی ممبئی، سی کلکتہ یا ڈی دہلی. تو اس کا صحیح جواب ہے سی، کلکتہ. سوال نمبر 15. لارڈ ویزلے کب برصغیر کے گورنر جنرل بن کر آئے؟ 1796، 1797، 1798 یا آپشن ڈی 1799. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 1798. ٹھیک. سوال نمبر 16. جان گلکرسٹ کس مضمون میں ماہر تھے؟ آپشن اے ہندی، آپشن بی اردو، آپشن سی فارسی یا آپشن ڈی عربی. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی اردو. ٹھیک ہے. سوال نمبر 17. فورٹ ولیم کالج میں کتنی زبانیں لازمی پڑھائی جاتی تھیں؟ اردو، ہندی، بنگالی، فارسی، آپشن بی اردو، انگریزی، فارسی، بنگالی، آپشن سی اردو، انگلش، آپشن ڈی اردو، ہندی، انگلش. تو اس کا صحیح جواب ہے اردو اور انگلش. ٹھیک ہے. سوال نمبر 18. جان گلکرسٹ کا پورا نام کیا تھا؟ جان ہاورڈ، جان بارتھوک، جان ہارڈیزلے، جان میکالے. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جان بارتھوک. ٹھیک ہے، آپشن بی. سوال نمبر 19. ڈاکٹر گلکرسٹ کہاں پیدا ہوئے؟ اے کلکتہ، بی لندن، سی پیرس یا ڈی ایڈنبرگ، اسکاٹ لینڈ میں. تو اس کا آپشن اسکاٹ لینڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 20. ڈاکٹر گلکرسٹ کب پیدا ہوئے؟ 1760 میں، بی 1765 میں، سی 1770 میں یا ڈی 1559 میں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 1759 میں. سوال نمبر 21. ڈاکٹر گلکرسٹ کتنا عرصہ فورٹ ولیم کالج میں رہے؟ آپشن اے 6 سال، آپشن بی 4 سال، آپشن سی 5 سال، آپشن ڈی 8 سال. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 4 سال. اردو کو کب سرکاری زبان کا درجہ ملا؟ اے 1825 میں، بی 1827 میں، سی 1832 میں یا ڈی 1867 میں. تو اس کا صحیح جواب ہے سی 1832 میں، 32 میں. فورٹ ولیم کالج کے ادبی خدمات کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر عبیدہ بیگم، ڈاکٹر شہناز انجم، ڈاکٹر گیان چند، ڈاکٹر امیر اللہ خاں. تو اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر عبیدہ بیگم، آپشن اے. سوال نمبر 24. گلکرسٹ پہلی بار ہندوستان کب آئے؟ اے آپشن 1785، بی 1786، سی 1787 یا آپشن ڈی 1788. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 1785. سوال نمبر 25. اردو صرف و نحو پر کتاب ہندوستانی گرامر کس نے لکھی؟ لارڈ ویزلے نے، جان گلکرسٹ نے، آپشن سی میر امن دہلوی نے یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جان گلکرسٹ. میر امن نے تو کل 2 ہی کتاب لکھی تھی، ایک باغ و بہار، دوسری گنج خوبی. تو اب بچے لارڈ ویزلے
نے بنیاد رکھی تھی، لیکن وہ وہاں پہ کچھ مطلب لکھے نہیں تھے، کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھی. تو جان گلیکسٹائی انہوں نے کچھ کتابیں لکھی تھیں، اور اس میں انہوں نے ہندوستانی گرامر پر ایک کتاب لکھی تھی. 26 سوال نمبر 26، ہندوستانی گرامر پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ اے 1696، بی 1690، سی 1770 یا ڈی 1796. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 1796. سوال نمبر 27، ڈاکٹر گلکرسٹ نے کب وفات پائی؟ اے 9 جنوری 1840، بی 9 جنوری 1841، سی 9 جنوری 1842، آپشن ڈی 9 جنوری 1843. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 9 جنوری 1841. ٹھیک ہے. 28واں سوال ضرور ہے مگر اس کا جواب نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم نہیں حل کر رہے ہیں. تو دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. انشاءاللہ ایسی ویڈیو آتی رہے گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.